دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آخرت میں جو حوریں ملنے کا وعدہ ہے، کیا اس دنیا میں جو آدمی کے عقد میں آئیں گی وہی عورتیں مراد ہیں یا کوئی اور؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، یہ جو ہے نا سوال بڑا خطرناک ہے. بعض لوگ تو کہیں یہ دن کی خبر لڑائی رہتی دنیا سے کہ ہم سے مارے گئے اگر یہی حوریں وہاں ہو گئی. اور غالب کہتا ہے کہ خود میں ہم ان پوری یادوں سے لیں گے انتقام. خوب یہ قسمت سے یہ حوریں اگر وہاں ہو گئیں تو دونوں طرح کے مضمون وابستہ ہیں اس خیال سے. کسی کو بیویوں سے ڈر لگ رہا ہے، کسی سے بیویاں ڈریں گی وہاں جا کے، وہ یہیں سے بیٹھا ہوا انتقام کی سوچ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فرضی باتیں ہیں آپ کی. حور سے مراد جو آپ نے سمجھا ہوا وہ چیز نہیں ہے. حور مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے. جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے قرآن کریم میں. اپنے تو صحیح بار بار خدا تعالیٰ مرد عورتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے تم سب کے لیے. کوئی فکر کی بات نہیں جو تم نیک ہو، جن کی صفات بیان فرماتا ہے اچھی اچھی، کہ ان سب کے لیے خدا تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہے. تمہاری حوریں بیٹھی کیا کریں گی بیچاری؟ اگر انہوں نے حوریں بنا اور ان کے لیے کوئی حور نہیں، ان کے وہی اجڑے پجڑے مرد جو یہاں ہوا کرتے تھے، تو وہاں کیفیتیں بدل جائیں گی. وہاں یہ سیکس ہونی ہی نہیں ہے. وہ کوئی مودودی صاحب کے تصور کی جنت تو نہیں ہے جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ بچیاں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئیں، ان میں کچھ ہندو بھی ہوں گی، کچھ سکھ بھی ہوں گی، کچھ دوسری بھی ہوں گی، عیسائی یہودی، ان کا وہاں کیا مصرف ہوگا. تو مولانا نے سوچا ہے کہ جنت سے باہر ایک خیمہ لگا ہوگا بہت بڑا، اور اس میں خیمہ سے مراد ہے کیمپ، یعنی خیمہ گاہیں ہوں گی بہت زبردست. تو جنت میں جن اصحاب کو ان کی طرف جانے کی خواہش ہوگی وہ کچھ دیر کے لیے جنت سے چھٹی لے کر باہر چلے جایا کریں گے اور وہاں دل بہلا کر واپس آ جایا کریں گے. یہ جو تصور ہے مولویانہ، ان کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ کہاں آپ پہنچے ہیں. وہ تو ان کو دیکھنا ہی شاید نصیب نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت اسی طرح دکھا دے. کئی بہت شریف نفس مولوی ہیں جن کے متعلق میں ہر چیز نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے متعلق ہمیں حق ہے یہ فتویٰ دینے کا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. کسی کو حق نہیں ہے. اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول بھی وہی کچھ جانتا ہے جسے جو اللہ بتائے. بس میں اصولاً باتیں کر رہا ہوں. یہ مولوی اگر وہاں پہنچے تو بڑی ان کو بیچاروں کی قسمت دینا مرادی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے حلوے کا بھی تصور باندھا ہوا ہے. ایک ہمارے اردو کے شاعر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ کیا جی مشہور، میں زیادہ آج کل کے کتابیں نہیں پڑھتا اس لیے نام میرا جی کیا نام تھا، بڑے مشہور مزاحیہ شاعر تھے. انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے نظم کی صورت میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں گیا ہوں، وہاں کیا ہو رہا ہے، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک جنت کے ایک پیڑ کے نیچے حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا اونگ رہا تھا، یعنی کھا کھا کے برا حال کر کے. تو جنت ایک ڈھیر لگا ہوا تھا ایک جنت کے پیڑ کے نیچے، اور ملا صاحب نے کھا کھا کے تو حالت غیر کی ہوئی تھی اور وہاں اس کی نیند آ چکی تھی اس کو. بہت دلچسپ نقشہ کھینچا ہے. یہ سب یہاں کی باتیں ہیں. قیامت کے دن کا تصور کسی انسان کو حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق جس نے وہ باتیں دیکھی ہوں. کوئی ایسا کان نہیں ہے جس نے وہ باتیں سنی ہوں. حالانکہ قرآن کریم میں ہم یہ تذکرے پڑھتے ہیں. بس کوئی کان نہیں ہے جس نے وہ باتیں سنی ہو سے مراد یہ ہے ان کی حقیقت سنی ہو. وہ تم پر ظاہر نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکتی ہے. اور کوئی آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے دیکھا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا وہاں پیدا فرمائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بس یہ بحث آپ نے پتہ نہیں کہاں سے چھیڑ لی ہے کہ حوریں کون کون سی ہوں گی کون سی نہیں ہوں گی. اپنی فکر کریں، اللہ فضل کرے. آپ کے لیے بھی حوروں کا انتظام ہوگا، آپ کی بیگمات کے لیے بھی. اور اگر آپ اپنی بیگم کے قابل نہ ہوئے
تو پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ بیگم آپ کو وہاں ملے. اور اگر آپ قابل ہوئے اور بیگم قابل نہ ہوئی تو پھر الٹ قصہ ہو سکتا ہے. جو کچھ بھی ہوگا آپ کو مطمئن کرنے والا ہوگا، یہ وعدہ ہے. جو کچھ بھی ہوگا اس سے دل ایسے مطمئن ہوں گے کہ دن رات وہاں کے دن رات جو بھی ہیں ہم سے لبریز رہیں گے کہ ہاں اے خدا ہم کانوں تک راضی ہیں. تو اتنا ہی کافی ہے. ظہور مہدی آخر